بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ایٹ آل۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس آپ کو میرٹ بورڈنگ ڈے اسکول کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اپنے مطالعہ پاکستان میں یونٹ نمبر جو 2 تھا اس کو ہم کر رہے تھے۔ یونٹ نمبر 2 میں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہم کر رہے تھے کیبنٹ مشن پلان، یعنی ہم کابینہ مشن 1946 کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو ہم لوگوں نے جو ہے اپنا کل کا جو لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے جو تجاویز پیش کی تھی وہاں تک پڑھا تھا۔ تو میں پہلے فردر تھوڑا سا آپ کو اس کا دوبارہ سے جو پچھلا لیکچر تھا اس کو ریوائز کرتی ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے یہ تھا کہ حکومت برطانیہ نے کیا کہ ہندوستان کے مسئلے پر بھی کرپس مشن جو ناکام ہو کے چلا گیا، تو اس کے بعد اس نے اپنے 3 وزراء پر مشتمل ایک مشن جو تھا وہ ہندوستان بھیجا۔ آپ کو میں نے 3 وزراء کے نام بتائے تھے، ایک تھے سر اسٹیفرڈ کرپس، دوسرے تھے اے وی الیگزینڈر اور تیسرے تھے لارڈ پیتھک لارنس۔ ٹھیک ہو گیا، ان کو بھیجا تاکہ ہندوستان کے مسئلے کا کوئی ممکنہ حل نکالا جا سکے۔ اور یہ جو ڈیلیگیشن تھا یہ 24 مارچ 1946 کو ہندوستان پہنچا تھا۔ سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے کہ شملہ کے مقامات پر انہوں نے ملاقات کی، کس سے؟ انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کی کانفرنس بلائی، اور انہوں نے مسلم لیگ کے قائد اعظم نے مسلم لیگ اور مسلمانوں کی نمائندگی کی، اور کانگریس کی طرف سے ابوالکلام آزاد نے شرکت کی۔ تو جو قائد اعظم تھے انہوں نے پاکستان اور مسلم لیگ کی طرف سے پاکستان کے قیام پر زور دیا، جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد جو کانگریس کی طرف تھے انہوں نے متحدہ ہندوستان پر زور دیا۔ اب کانفرنس جو تھی وہ کیسے ناکام ہوئی کہ مذاکرات کے دوران کابینہ مشن کو مسلمانوں کی الگ شناخت پر قائل ہونا پڑا، یعنی وہ مان گئے اس چیز کو کہ واقعی مسلمانوں کو علیحدہ وطن ہونا چاہیے، مگر پھر بھی انہوں نے پاکستان کے تصور کی مخالفت کی، کیونکہ وہ قیام پاکستان کو ناممکن سمجھتے تھے، جبکہ مسلم لیگ جو تھی وہ کسی اور فارمولے پر متفق نہیں تھی، یعنی دونوں کے پوائنٹ آف ویو بالکل مختلف تھے۔ مسلم لیگ قیام میں پاکستان چاہ رہی تھی اور کانگریس جو تھی وہ یونائٹڈ انڈیا۔ تو یہ کسی ایک فارمولے پر متفق نہیں ہوئے، تو پھر کیا ہوا کہ 16 مئی کو کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کر دیا گیا۔ ناکام ہو گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی کچھ تجاویز پیش کی۔ تجاویز کو انہوں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک شارٹ ٹرم پرپوزل تھی، ایک لانگ ٹرم پرپوزل تھی۔ جو شارٹ ٹرم پرپوزل تھی اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو پارٹی ان تجاویز کو قبول کرے گی اسے گورنمنٹ بنانے کی دعوت دی جائے گی، یعنی یہ شارٹ ٹرم پرپوزل تھی کہ اگر جو پارٹی جو ہے ان تجاویز کو بالکل مان لے گی تو اسے ہم حکومت بنانے کی دعوت دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسری تھی لانگ ٹرم پرپوزلز۔ لانگ ٹرم پرپوزل یہ تھی کہ تمام صوبوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جس میں 2 مسلم اکثریتی علاقے تھے اور ایک ہندو اکثریتی علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ جو تجاویز دی گئی ان میں سب سے پہلے تھی کہ برطانوی ہند اور دیسی ریاستوں پر مشتمل ایک کل ہند یونین بنائی جائے گی۔ اس کے بعد گروپوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ گروپ الف جو ہے وہ مسلم اکثریت والا ہے، جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان۔ گروپ بی جو تھا وہ ہندو اکثریت پہ تھا، جس میں یو پی، بہار، مدراس، بمبے، اڑیسہ یہ شامل تھے، جبکہ گروپ سی میں مسلم اکثریتی صوبے جیسے صوبہ آسام اور بنگال شامل تھے۔ اچھا جی، 3rd نمبر پہ جو ان کی پرپوزل تھی، جو تجاویز تھی، اس میں کہا کہ ہر گروپ میں شامل صوبوں کے منتخب نمائندے اپنے اپنے گروپ کے لیے آئین بنائیں گے، پھر تینوں گروپوں اور دیسی ریاستوں کے نامزد اراکین مل کر مرکزی آئین بنائیں گے، یعنی تینوں گروپس اپنا اپنا علیحدہ آئین بنائیں گے۔ آئین جب ان سب کو ہم پہ دیکھیں گے، پھر ان میں سے جو چیز سب کو مشترکہ ہوگی اس کو چن کر ایک نیا آئین بنا دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ان گروپوں میں مشتمل ایک جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو ہوگی، جس کے پاس ڈیفنس بھی ہوگا، ٹیلی کمیونیکیشن ہوگا اور مالیات بھی اس کے پاس ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر ان تجاویز میں یہ بھی شامل تھا کہ کوئی 10 سال بعد صوبہ علیحدہ ہونا چاہے گروپ سے تو وہ علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ مجوزہ دستور کی تیاری اور نفاذ تک تمام بڑی سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہماری وہ جو تجاویز جن کے بارے میں ہم لوگوں نے کل تک پڑھا تھا۔ تو آج ہم آگے چلتے ہیں کہ تجاویز جو پیش کر دی اس کے بعد کا کیا ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ the cabinet mission proposals were accepted by Qaid Azam and the Muslim League after showing some observation۔
جو انہوں نے کہا تھا کہ جو تجاویز کو مان لے گا ہم اسے حکومت بنانے کی دعوت بھی دیں گے، اور 10 سال کے بعد کوئی صوبہ اگر علیحدہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کو قائد اعظم اور مسلم لیگ نے کچھ تھوڑے سے تحفظات کے اظہار کے بعد، یعنی کچھ تھوڑی سی ایمبیگوٹیز کے بعد انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. Though the claim for Pakistan was not accepted in these proposals, but there was an ambiguous concept of making of Pakistan that the provinces could be separate from the center after 10 years. اب یہاں پر یہ تھا کہ اگرچہ ان تجاویز میں پاکستان کے مطالبے کو منظور نہیں کیا گیا، لیکن اس میں پاکستان کے بنائے جانے کا ایک چھوٹا سا تصور موجود تھا کہ شاید 10 سال کے بعد صوبے مرکز سے علیحدہ ہو جائیں تو پھر پاکستان بننے کی کوئی راہ ہموار ہو جائے گی. Congress was very happy with the point that the cabinet mission had rejected the demand for partition of India. اب کانگریس جو تھی وہ بڑی خوش تھی کہ کابینہ مشن نے ہندوستان کی تقسیم کے مطالبے کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے. However, regarding consent of province, information of group and limitations of powers of legislative assembly, Gandhi and other leaders gave such statement which put Qaid Azam and other leaders of Muslims into doubts. اب یہاں پر یہ کہا کہ جو کہا تھا گروپوں کی تشکیل میں جو صوبوں کی مرکزی اور آئین ساز اسمبلی کے اختیارات کے حدود کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا کہ 10 سال کے بعد ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں جو تھا کہ گاندھی اور جو دوسرے ہندو رہنما تھے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کے لیڈروں کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے یہ 10 سال والا جو ہے جب ہم حکومت بنا لیں گے تو ہماری مرضی ہے کہ ہم حکومت جب بنے گی تو ہم اس میں چینج کر سکتے ہیں، ہم یہ والی شیخی بیچ میں سے نکال دیں گے کہ 10 سال کے بعد ہوگا کہ جو علیحدہ ہونا چاہے وہ علیحدہ ہو سکتا ہے. تو اس پر یہ جو چیز تھی قائد اعظم کو اور مسلم لیگ کو کہ جو لیڈرز تھے اس کو اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو کہ کیا آیا واقعی ہم نے یہ کابینہ مشن کو ایکسیپٹ کر کے غلطی کی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں آفٹر بیکمنگ پریزیڈنٹ آف دا کانگریس آن 10 جولائی 1946، جواہر لال نہرو جو 10 جولائی 1946 کو کانگریس کا صدر منتخب ہونے کے بعد گیو اے اسٹیٹمنٹ ان بامبے، انہوں نے بمبئی میں ایک اپنی جو ہے وہ بیان دیا that when Congress will join the Constituent Assembly، کہ جب آئین ساز اسمبلی کو جوائن کرے گی اٹ ول بی فری ٹو میک چینج ان دا کیبنٹ مشن پلان، تو پھر وہ کیا کرے گی کہ وہ کابینہ مشن پلان جو منصوبہ ہے اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی کرنے کی مجاز ہوگی. یعنی وہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی کانگریس اقتدار سنبھالے گی تو وہ جو کابینہ مشن ہے، کیبنٹ مشن جو پلان ہے، اس میں وہ ہر قسم کی تبدیلی کر سکتی ہے. This statement of Nehru compelled Qaid Azam and the Muslim League to reconsider the decision of acceptance of cabinet mission plan. اب جو اس نے یہ پلان دیا تو اس پہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کو اس پر یہ سوچنے پر مجبور ہو کر دیا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کیا اس پہ ہمیں دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. They were worried that the Congress will amend the constitution due to its majority in assembly and the concept of Pakistan could be finished in the long-term plans. انہیں خدشہ تھا کہ کانگریس اسمبلی میں اکثریت کے بہت ظاہر سی بات ہے میجورٹی از اتھارٹی، کانگریس اکثریت کی بنا پر جو آئین میں تبدیلی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ تبدیلی کرے گی تو یہ جو لانگ ٹرم پرپوزل تھی، یہ جو طویل المیعاد جو تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد وہ علیحدہ صوبوں میں ایک الگ کو چھوڑ کے دوسرے میں شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر اس نے کیا کیا تھا پاکستان کے تصور کو بالکل ختم کر دیا تھا. Qaid Azam and Muslim League took strong notice of this unwise statement of Nehru and protested severely before the British government. اب انہوں نے کیا کیا، قائد اعظم اور مسلم لیگ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا اور برطانوی ہندوستان میں جو لوگ تھے ان کے سامنے انہوں نے شدید احتجاج کیا. On the other hand, the Muslim League called the meeting of Muslim League Council on 29 July 1946, wherein a resolution was placed to withdraw the approval of our submit commission plan. The resolution was passed anonymously. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ
مسلم لیگ اور قائد اعظم نے نہرو کے بیان کا سختی سے نوٹس کیا، برطانوی حکومت کے سامنے احتجاج بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نے مسلم لیگ کونسل کا اجلاس 29 جولائی 1946 کو طلب کیا، جس میں کابینہ مشن پلان کی منظوری واپس لینے کی قرارداد پیش کی گئی، جو متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ قائد اعظم اپیل پر انہوں نے کیا کیا کہ 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے یعنی یوم راست اقدام منایا گیا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی پالیسی کے خلاف اور پاکستان کے مطالبے کے حق میں احتجاج کریں۔ For the first time in the history of Muslim League, this was the huge protest against the British government. Thousands of workers were arrested and sent to jail. اب یہاں بھی ہوا کہ مسلم لیگ کی تاریخ میں پہلی دفعہ برطانوی حکومت کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں جو کارکن تھے وہ گرفتار ہو کر جیلوں میں بند کر دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک تھا وہ تھا کابینہ مشن پلان۔ یہ تو آج مکمل ہوا۔ میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا ریویو کرتی ہوں۔ جیسے اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہمارا 3 جون کا منصوبہ کا تھا۔ حکومت نے کیا کیا تھا، برطانیہ نے ہندوستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 وزیروں پر مشتمل ایک مشن بھیجا تاکہ ہندوستان کے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ یہ مشن جو ہے وہ شملہ کے مقام پر سارے لیڈرز سے ملا، لیکن اسے کوئی بھی خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملا۔ مسلم لیگ جو تھی وہ متحدہ جو ہے وہ قیام پاکستان پر، جبکہ کانگریس جو تھی وہ متحدہ ہندوستان پر زور دے رہی تھی، سے کوئی حل نہیں نکالا جا سکا، جس کی وجہ سے یہ مشن جو تھا ناکام ہوا۔ اب جو مشن تھا وہ قائل تو ہو رہا تھا قائد اعظم اور مسلم لیگ کی باتوں کا، لیکن وہ پاکستان کے تصور کی مخالفت بھی کر رہا تھا۔ اس کے بعد اسے کابینہ مشن نے اپنی تجاویز دی۔ اس میں سب سے پہلی کیا تھی، برطانوی ہند اور دیسی ریاستوں پر مشتمل ایک یونین بنائی جائے گی۔ یعنی انہوں نے 2 ٹرمز کی، ایک لانگ ٹرم پرپوزل دی، ایک شارٹ ٹرم پرپوزل دی۔ شارٹ ٹرم یہ تھی کہ جو بھی مان لے گا اسے حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی۔ لانگ ٹرم میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، ایک ہندو میجورٹی گروپ ہوگا، 2 مسلم میجورٹی گروپس ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ تینوں مل کر اپنا اپنا آئین بنائیں گے۔ ان کے آئین بنانے کے بعد تینوں کو ایک جگہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جتنے ان کے بڑے لیڈرز ہوں گے ان سب کو ملا کر اس آئین میں سے وہ چیزیں چن کر جو ان کے اپنے مفاد میں ان کو چن کر نکالا جائے گا اور ایک نیا آئین بنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ان گروپوں پر مشتمل ایک مرکزی انتظامی کونسل ہوگی، جس کے بعد ڈیفینس، مواصلات اور مالیات کے شعبے ہوں گے، اور اگر 10 سال کے بعد کوئی بھی صوبہ علیحدہ ہونا چاہے تو وہ علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اب کابینہ مشن میں مسلم لیگ تھی۔ مسلم لیگ نے کچھ اور قائد اعظم نے تھوڑے سے تحفظات کے بعد اسے منظور کر لیا، حالانکہ اس میں پاکستان کے مطالبے کو منظور نہیں کیا گیا، لیکن انہیں تھوڑا سا ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی تھی کہ 10 سال کے بعد چلو کوئی ایک تصور موجود ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ پھر نہرو نے بیان دیا تھا جب وہ بنا صدر، تو اس نے کہا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم کہیں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے قائد اعظم جو تھے وہ بڑے انہیں شکوک و شبہات میں وہ ہو گئے۔ پھر قائد اعظم کا رد عمل تھا کہ نہرو نے جو بیان دیا تھا وہ کانگریس اور وہ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے کو یہ تھا کہ وہ وزارتی مشن پلان کو قبول کرنے پر دوبارہ غور کریں گے۔ قائد اعظم نے کہا کہ اگر کانگریس معاہدوں میں تبدیلی کر لیتی ہے تو 10 سال بعد جو پاکستان بننے کا معمولی سا تصور موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قائد اعظم نے کابینہ مشن پلان کی منظوری واپس لینے کی قرارداد مسلم لیگ کے اجلاس میں پیش کی، جو متفقہ طور پر منظور ہوگی۔ اس پر قائد اعظم کی اپیل پر 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا آپ لوگوں نے اس کو بہت کیئرفلی سننا ہے۔ سننے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔